السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین، نبی الانبیاء والمرسلین، وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وبارك وسلم۔ حاضرین و سامعین، جیسا کہ آپ نے ابھی سنا کہ آج کا عنوان فضیلت حضرت سیدتنا اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا سے 56 احادیث حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہیں، جن میں سے ایک حدیث شریف یوں ہے: ایک دفعہ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ بارگاہ رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگی: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری ماں مجھ سے مدد کی طلبگار ہے، کیا میں ان کے ساتھ صلہ رحمی کر سکتی ہوں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہاں، تم صلہ رحمی کر سکتے ہو، کیونکہ وہ تمہاری ماں ہے۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ کا نام خطیبہ تھا، اور اعلان نبوت سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو طلاق دے دی تھی۔ اس زمانے میں طلاق کے بارے میں یا کثرت عقد نکاح کے بارے میں جب ہم سنتے ہیں تو اس کا نتیجہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس زمانے میں جنگ و جدال زیادہ ہوا کرتی تھی، تو جس کے شوہر مر گئے کسی جنگ میں یا شہید ہو گئے، تو ویسی عورت کو اکیلا چھوڑنا معاشرے میں اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا۔ اس کو سماج میں ایک مقام، ایک حیثیت دینے کے لیے عقد کر لیا جاتا تھا۔ کئی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے۔ تو حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ جو خطیبہ تھے، وہ ایمان نہیں لائے تھے، اس لیے حضرت اسماء نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا میں میری ماں کے ساتھ صلہ رحمی کر سکتی ہوں، ضرورت مند ہے؟ تو حضور نے فرمایا تھا۔ اور حضرت اسماء بنت ابی بکر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی پہلی صاحبزادی ہیں، اور وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بڑی بہن ہوتی ہیں، سوتیلی بہن ہوتی ہیں، بڑی بہن۔ یوں تو حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی بڑے فضائل ہیں، جن میں سے دو باتیں میں ذکر کروں گا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جن میں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جو لقب دیا تھا، وہ لقب تھا ذات النطاق ہے۔ اس کا سبب یہ ہوا کہ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے ہجرت کے لیے جب نکلے، تو آپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ غار ثور میں 3 دن تک قیام فرمایا۔ اس دوران حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی اس شہزادی کو مقرر کیا تھا کہ صبح اور شام کھانے کا انتظام کرنا۔ تو حضرت اسماء بنت ابی بکر
بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے سے اپنے گھر سے کھانے کا انتظام کر کے کھانا لے کر غار ثور تک صبح شام آیا جایا کرتی تھی، اور آپ کے غلام کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مقرر کیا تھا کہ شام کے وقت آ کر وہاں پر دودھ پہنچانا، تو وہ ریوڑ لے کے جاتے جاتے غار ثور کے پاس رک کے دودھ نکال کے دودھ دے کر جایا کرتا تھا۔ جب سفر ہجرت کا وقت آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام کے ساتھ جب غار ثور سے نکل کر مدینہ شریف کی طرف جانے کا وقت آیا، تو جو توشہ، جو کھانا حضرت اسماء اپنے گھر سے لائی تھی، اس توشے کو سواری سے یعنی اونٹ کے کجاوے سے باندھنے کے لیے آپ رسی بھول گئی تھی، تو فوری آپ نے کیا کیا، اپنی اوڑھنی، جس کو دوپٹہ بھی اسی سے کہا گیا ہے، اوڑھنی نکالی اور اوڑھنی کو بیچ میں سے پھاڑ دی۔ اوڑھنی پھاڑی کا مطلب ایسا نہیں سمجھنا آڑ پھاڑے ہوں گے، آڑ لمبی 1.5 میٹر 2 میٹر کی جو اوڑھنی رہتی اس کو بیچ میں سے پھاڑ دیے، پھاڑ کے ایک ٹکڑا آپ اوڑھ لیے، دوسرے ٹکڑے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جب توشہ کجاوے سے باندھ دیے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو لقب عطا کیا وہ لقب تھا ذات النطاقین، یعنی 2 پٹے والی۔ تو صحابہ بھی آپ رضی اللہ عنہ کو ذات النطاقین کے نام سے یاد کیا کرتے تھے۔ آج تک امت آپ کو ذات النطاقین کے نام سے یاد کرتی ہے، اور کیوں نہ یاد کرے، جو لقب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں عطا کیا ہے، وہ لقب ان کے نزدیک بہت محبوب تھا۔ اور پھر آپ کی پیدائش یعنی حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش ہجرت سے 27 سال پہلے ہوئی تھی، اور جب وقت آیا تو آپ کا عقد زواج، آپ کا نکاح، آپ کی شادی حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی، اور حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چھوٹی ذات بھائی تھے۔ آپ کی چھوٹی حضرت صفیہ بنت عبد المطلب رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے تھے، اور جب ہجرت کر کے مدینہ شریف میں آ گئے تو مہاجرین میں حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ غریب شمار ہوتے تھے، غریبوں میں شمار ہوتے تھے۔ جب آپ آئے تو آپ کے پاس ایک گھوڑا، ایک اونٹ تھا، اور جس کی وجہ سے حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی مشقت اٹھاتی تھی گھریلو کام کاج کے لیے۔ گھر کے کام کاج کے علاوہ بعد میں ایک زمین جو حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہوئی تھی، وہاں سے کھجور کے گٹلیاں چن کے لا کے اونٹ کے لیے غذا فراہم کرتی تھی آپ، اور آپ جو گھوڑا تھا اس کی نگرانی، اس کی مالش، اس کا کھلانا، اس کا پلانا، اس کو مینٹین کرنا، یہ کام بھی آپ کیا کرتی تھی۔ ایک بار کچھ سامان غذا کا، گھاس وغیرہ جو بھی تھی، اپنے کھاندے پر ڈال کے آپ جب لا رہی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں ملاقات ہوئی حضور سے، تو حضور نے چاہا کہ سوار کر لے۔ آپ نے فرمایا بھی کہ اے اسماء سوار ہو جاؤ میرے ساتھ اونٹ پر، لیکن آپ استحیا شرماتے ہوئے سوار نہیں ہوئی، اور آ کر اپنے شوہر حضرت زبیر سے بتائے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آج راستے میں ملاقات ہوئی تھی، آقا نے اپنے ساتھ سوار کرنا چاہا، لیکن میں حیا کے خاطر سوار
جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی یہ مشقت اور یہ تکلیف کا اطلاع ہوئی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک غلام دیا تھا جو گھوڑے اونٹ کے لیے چارے کا انتظام کرتا تھا، جس کی وجہ سے حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے جب راحت مل گئی تو آپ نے فرمایا کہ میرے والد نے مجھے آزاد کر دیا، میرے والد نے مجھے آزاد کر دیا۔ تو معلوم یہ ہوا یہاں پر لڑکی کو بیاہ کر کے دینے کے بعد، شادی کے بعد اس کے کام کاج کی مشقتوں میں والد کے تعاون نے کس قدر بیٹی کو راحت پہنچائی، وہ کہنے لگی کہ میرے والد نے مجھے آزاد کر دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے والد نے مجھے مشقت والے کام کاج سے آزاد کر دیا۔ اسلام میں شادی سے پہلے بھی جہیز دینے کا رواج پایا جاتا ہے، یہ انسانی فطرت ہے۔ یہی نہیں بلکہ ایک ام المومنین کی عقد نکاح کے موقع پر دلہن والوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور کے ساتھ جو موجود تھے ان کے لیے کھانے کا انتظام بھی کیا۔ یہ معلومات نہیں ہونے کی وجہ سے آج معاشرے میں ایک فتنہ پھیلایا جا رہا ہے کہ جہیز کا دینا لعنت ہے، جہیز کا مانگنا لعنت ہے یا برا ہے۔ ہم لعنت تک کا لفظ استعمال نہیں کرتے، جہیز مانگنا برا مگر جہیز کا دینا سنت ہے۔ اور جو لوگ لڑکی والوں کے کھانے پر اعتراض کرتے ہیں ان کو چاہیے کہ ام المومنین کی سیرت کو پڑھیں، اس میں یہ جواز ملتا ہے کہ دلہن والوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے لیے کھانے کا اہتمام کیا۔ نہ صرف یہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس عمل سے معلوم ہوتا ہے کہ بیٹی کو نکاح کر کے دینے کے بعد بھی تعاون حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا۔ یہ بات اور ہے کہ وقت گزرتا گیا کیونکہ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے دلیر اور بڑے جنگجو صفت کے شخصیت تھی۔ انہوں نے غزوات میں یا جنگ وغیرہ جو بھی ہوئی اس میں مال غنیمت حاصل کیا، ہوتے ہوتے آپ کے پاس اتنا مال اکٹھا تھا کہ جب تقسیم کیا گیا تو لاکھوں میں اس کی گنتی ہوئی، اور آپ کے پاس کئی مکان تھے، مصر میں، بصرہ میں، مکہ مکرمہ میں اور کوئی اور شہر میں 10 سے زیادہ مکانات تھے آپ کے۔ یہ ابتدائی دور تھا جس میں حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشقت اٹھائی، اور تھوڑی سی طبیعت میں حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت میں سختی تھی۔ وہ بعض باتوں پر اپنی زوجہ کو ضرب لگاتے تھے۔ اس کی وجہ میری یہ سمجھ میں آئی کہ آپ کی والدہ حضرت صفیہ بنت عبد المطلب رضی اللہ عنہ جو حضور کی پھوپھی ہیں، انہوں نے حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت ابتدائی سے سختی کے ساتھ کی تھی۔ جب رشتہ دار کہنے لگے کہ کیا تم اس کو مار دو گی تو آپ اشعار میں کہنے لگے کہ میں تو اس سے محبت رکھتی ہوں، یہ میرا بیٹا ہے، میں کیوں ماروں گی اس کو، مگر میں چاہتی ہوں کہ اس کی تربیت اچھی سے ہو اور یہ بڑا ہو کر ایک بہادر سپاہی بنے اور خوب مال غنیمت حاصل کرے۔ تو سمجھ میں یہ آتا ہے چونکہ آپ کی طبیعت میں شروع سے یہ بات تھی، آپ کی تربیت بھی ایسے ہی ہوئی تھی، لیکن حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جب مہاجرین مکہ پہنچے تو کئی سال تک کسی مہاجر کے پاس بھی اولاد نہیں ہوئی، تو یہودی کہنے لگے کہ ہم مسلمانوں پر، مہاجرین پر ایسا جادو کر دیے ہیں کہ اب کسی کو بھی اولاد نہیں ہو سکتی۔ یہ یہودی اپنے زعم
جب مدینہ منورہ میں مہاجرین کے پاس سب سے پہلا جو بچہ پیدا ہوا وہ حضرت اسماء کے رحم مبارکہ سے حضرت عبداللہ کی جب ولادت ہوئی، جب بچہ پیدا ہوا تو سارے صحابہ میں جو مہاجرین تھے اور انصار تھے، خوشی کی لہر دوڑ گئی کہ یہودیوں کا دعویٰ باطل ہو گیا۔ حضرت اسماء اپنے بچے کو جب حضور کے پاس بھیجی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام عبداللہ رکھا، اور نام سے پہلے حضور نے کھجوریں طلب کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کھجور کو اپنے منہ مبارک میں چبایا اور اس کے بعد اس بچے کے منہ میں رکھتے ہوئے اس بچے کا نام عبداللہ رکھا، جس سے حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا ناز ہوتا تھا کہ حضور کا انواع دہن میرے بچے کے لیے پہلی غذا بنی۔ یہ وہ عبداللہ ابن زبیر ہیں جب آپ شعور کو پہنچے اور والد کی سختی والدہ کے ساتھ دیکھی تو آپ نے اپنے والد سے خواہش کی کہ میری والدہ کو چھوڑ دیں۔ جب حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلاق دے دی تو آپ اپنے صاحبزادے حضرت عبداللہ کے ساتھ ہی زندگی گزارا کرتے تھے، اور آپ بڑی دلیر، بڑی ہمت والی تھی۔ جب یزیدی فتنہ عروج پر پہنچا، واقعہ کربلا ہونے کے بعد جب مکے میں چڑھائی کی گئی، حجاج ابن یوسف کا جب دور تھا تو حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے صاحبزادے حضرت عبداللہ ابن زبیر کو بلا کر پوچھنے لگے کہ بیٹے تیرا مقصد کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ ماں، میں حق کے لیے اپنی جان دینے تیار ہوں اور باطل سے میں مصالحت نہیں کر سکتا۔ تو آپ بڑی خوش ہوئی اور کہنے لگی کہ مجھے ناز ہے میرے بیٹے پر جو حق کی تابعداری کر رہا ہے، اللہ کی رضا کے لیے۔ آپ نے حجاج ابن یوسف کا مقابلہ کیا اور ان یزیدیوں کو مار بھگایا دور دور تک، مگر ایک وقت آیا جب یہ لوگ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر غالب ہو گئے اور آپ کو شہادت کے مقام پر جب پہنچا دیا تو پھر آپ کے جسم مبارک کو ایک جھاڑ سے لٹکا دیا گیا۔ 3 دن ہو گئے اور حجاج ابن یوسف چاہتا تھا کہ آپ کی والدہ حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کر یہ منظر دیکھیں۔ جب آپ وہاں سے گزری تو کہنے لگی کہ سارے سپاہی اپنے گھوڑوں سے اتر گئے اور یہ کیسا سپاہی ہے، اس کے لیے ابھی وقت نہیں آیا اترنے کا، پوچھیا۔ یہ ایک ماں کی ممتا بھی تھی اور ماں کی رضامندی بھی تھی اپنے شہید بیٹے کے لیے، اور ایک جواب تھا حجاج ابن یوسف کے لیے کہ میرا بیٹا شہید ہو کر بھی زندہ اور شہسوار ہے۔ 80 دن گزرے، آپ کو اپنے صاحبزادے کی شہادت سے بڑی تکلیف ہوئی اور آپ کے لیے ایک قیامت جیسی کیفیت ہو گئی تھی۔ 80 دن کے بعد 100 سال کی عمر میں 73 ہجری میں آپ وصال کر گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ کی مزار مبارک مکہ مکرمہ میں جنت المعلیٰ میں اپنے شہزادے حضرت عبداللہ ابن زبیر کے ساتھ وہاں وہ مدفون ہیں۔ الحمدللہ مجھے کئی بار وہاں پر زیارت اور حاضری کا موقع ملا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ ہمیں بھی اسوہ حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ